السلام علیکم اسٹوڈینٹس. این ایف اے کی اور ایگزامپلس کے ساتھ ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس این ایف اے کی بیسک ازمپشنز کیا ہیں اور این ایف اے بیسکلی آپ کے پاس ورڈز کو کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس ایگزامپل 5 ہے. دا لینگویج کنٹین ایٹ موسٹ 2 A's. زیادہ سے زیادہ 2 A ہونے چاہیے. ڈیفائنڈ اوور سیٹ آف الفابیٹس اے بی. اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو انیشیل کو فائنل اسٹیٹ کا درجہ دینا پڑے گا ہمیں، کیونکہ آپ کے پاس اس لینگویج کے مطابق زیروز نمبر آف ایز ایکسیپٹیبل ہیں، تو ڈیلٹا بھی اسی کا پارٹ ہوگا کیونکہ بی کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے. تو انیشیل اسٹیٹ کے ساتھ فائنل اسٹیٹ کا اسٹیٹس ہمیں لگانا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر یہاں سے میں کوئی ایک اے لیتا ہوں تو یہ بھی آپ کے پاس یہ اسٹیٹ ایسی ہے جو ایک اے ایکسیپٹ کر رہی ہے. اس کے بعد پھر یہ اسٹیٹ ہے جو کہ 2 ایز ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور اس کے بعد اگر اے آتا ہے تو ہماری لینگویج کی وائلیشن ہو گئی، ہم 2 ایز سے اوپر چلے گئے. ہماری لینگویج کہہ رہی ہے دا لینگویج کنٹین ایٹ موسٹ 2 ایز. زیادہ سے زیادہ 2 اے ہونے چاہیے. تو 2 کے بعد اگر تیسرا اے آتا ہے، اس اسٹیٹ سے آن ورڈ جانے کا مطلب تو یہی ہے کہ 2 ایز تو اکر ہو چکے ہیں. اب اگر غور سے دیکھیں اسٹیٹ کو تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ اس میں ایف ایس اے کی کوئی وائلیشن ہے. غور سے دیکھیں تو یہ ایف ایس اے کی کوئی وائلیشن نہیں کر رہا. کیسے؟ اس اسٹیٹ پہ دیکھیں، انیشیل پہ اے اور بی پائے جا رہے ہیں، ایک ہی پاتھ ہے. اس اسٹیٹ پہ دیکھیں تو اے اور بی پائے جا رہے ہیں. اس اسٹیٹ پہ دیکھیں تو بھی آپ کے پاس اے اور بی پائے جا رہے ہیں، اور اس اسٹیٹ پہ بھی اے اور بی پائے جا رہے ہیں. اور ہر اے اور بی جو ہے کسی بھی اسٹیٹ پہ دیکھ لیں، چاہے اس پہ چاہے اس پہ چاہے اس پہ یا چاہے اس پہ، کسی پہ بھی دیکھ لیں آپ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں پہ بی نہ پایا جا رہا ہو یا کہیں پہ اے کی ملٹیپل ٹرانزیشنز ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اوریجنلی آپ کے پاس این ایف اے جو ہے یہ ایسی این ایف اے ہے جو ایف اے کے کسی ایک رول کو بھی وائلیٹ نہیں کرتی. تو پھر میں نے اس میں این ایف اے کی ایگزامپل میں اس کو کیوں شو کیا ہے؟ این ایف اے کی ایگزامپل میں شو کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہر ایف اے جو ہے وہ این ایف اے بھی ہوتی ہے. ایوری ایف اے از این ایف اے بٹ ایوری این ایف اے از ناٹ ایف اے. یہ چیز یاد رکھیے گا کہ ہر نان ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس فائنائٹ آٹومیٹا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس ہر فائنائٹ آٹومیٹا جو ہے وہ این ایف اے بھی، نان ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا بھی ہوتا ہے. لیکن ہر نان ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا ضروری نہیں کہ آٹومیٹا ہو. ایوری این ایف اے is not DFA but every DFA is must NFA. تو
اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اس ایگزامپل کی آپ کو، امید کرتا ہوں۔ نیکسٹ ایگزامپل پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ the language contain exact 2 A's defined over set of alphabets A B۔ اب آپ کے پاس یہ وہی اوپر والی ہی ایف ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، لیکن صرف جو چینج کیا گیا ہے ایروز کی بجائے فائنل سٹیٹس کا سٹیٹس جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا۔ یہ دیکھیں انیشیل سٹیٹ سے فائنل کا سٹیٹس واپس لے لیا، سیکنڈ سٹیٹ پہ فائنل کا سٹیٹس ختم کر دیا، تھرڈ سٹیٹ پہ فائنل کا سٹیٹس لگا رہنے دیا، اور اسی طرح ہی ڈیڈ سٹیٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس دا لینگویج کنٹین ایگزیکٹ 2 A's جو ہے اس میں بیز کے اوپر تو کوئی کنڈیشن نہیں تھی، ملٹیپل بیز یہاں پہ اور یہاں پہ آ سکتے ہیں، ایون فائنل سٹیٹ پر بھی اور بیز آ سکتے ہیں کہ ایسے ورڈ جو کہ بی پہ اینڈ ہو رہے ہوں لیکن ایگزیکٹ 2 A's کنٹین کر رہے ہیں، تو یہاں سے یہاں پہ آپ پہنچتے پہنچتے وہ 2 A's تو کنٹین کر جائیں گے۔ تو پہلا اے یہ، دوسرا اے یہ، اور یہ آپ کے پاس اگر اور اے آتے ہیں تو ایگزیکٹ 2 A's نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ڈیڈ سٹیٹ پہ جانا پڑے گا۔ یہ والی آپ کے پاس لینگویج ہے کنٹین ایگزیکٹ 2 A's، اور یہ آپ کے پاس ہے دا لینگویج کنٹین ایٹ موسٹ 2 A's۔ لیکن اگر ہم لگا دیں کنڈیشن کہ دا لینگویج کنٹین ایٹ لیسٹ 2 A's، تو اس صورت میں ہماری فائنل سٹیٹ کہاں پہ ہوگی؟ ذرا دیکھیں، سوچیں۔ دا لینگویج کنٹین ایگزیکٹ 2 A's کی بجائے دا لینگویج کنٹین ایٹ لیسٹ 2 A's، ایٹ موسٹ لگا دیے تھے، ایٹ لیسٹ 2 A's۔ جب ایٹ لیسٹ 2 A's کی بات کریں گے تو ہمارے پاس کم سے کم 2 A ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فائنل سٹیٹ کے ساتھ یہ بھی فائنل سٹیٹ بن جائے گی۔ اب اس کے بعد جتنے مرضی A آئیں یا B آئیں، کم سے کم کی کنڈیشن پوری ہو چکی۔ بلکہ ہم اس کو جو آگے لے کے جا رہے ہیں، ہم یہاں پہ بھی آپ کے پاس A, B لگا سکتے ہیں A کی لوپ پہ، کہ کم سے کم کی کنڈیشن پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد جتنے مرضی A آئیں، جتنے مرضی B آئیں، ہمیں لیرر سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہیں پہ آپ کے پاس A, B۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کسی بھی کیوری کی صورت میں آپ لوگ فریلی مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے زوم کلاسز بھی کنڈکٹ کی جائیں گی جلدی، اور آپ لوگوں کو جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے وہ زوم کلاسز پہ آپ لوگ آ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں زوم کلاسز، وہاں پہ کوسچن اینڈ آنسر کا سیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اٹینڈنس ایشو بھی آپ کے پاس ہے کہ اب آپ لوگوں کی اٹینڈنس جو ہے وہ پراپر مارک ہو رہی ہے، تو کائنڈلی اپنی اٹینڈنس جو ہے اس کو مینٹین کریں اور اسائنمنٹس کریں۔ آپ کی ہر اسائنمنٹ کے بدلے جو ہے وہ اٹینڈنس لگے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی اٹینڈنس شارٹ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اپنی اٹینڈنس کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، گھر پہ رہیں، خوب دل لگا کے پڑھیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔